السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ کہاں سے پڑھنا ہم نے؟ صورت پوری ہو گئی تھی نا ہماری. کون کون سنائے گا آج؟ جنہوں نے سنانا ہے وہ تشریف لائیے، ہاتھ کھڑا کیجیے. جی کون ہے؟ اچھا کیوں؟ کیا خیال ہے؟ ترتیب خراب ہو جائے گی ترتیب. کیوں جی؟ باجی نے ہاتھ کھڑا کیے ہوئے ماشاء اللہ. چلو جتنا سنا دے. چلے باجی سمینا شروع کریں. غاشیہ کا مطلب کیا ہوا؟ مائک کھلا ہوا ہے. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلے باجی. جی سورہ غاشیہ جو ہے وہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، چھا جانے والی. ٹھیک ہو گیا. غاشیہ کا مطلب. جی باجی قرۃ العین ظفر. باجی قرۃ العین ظفر نہیں ہے. باجی انیلا فوز. جی استاد. آپ بتائیے باجی. لسعیہا راضیہ، کیا مطلب اس کا؟ یہ کن کے بارے میں ہے؟ وہ جنہوں نے نیک عمل کیا ان کے چہرے تر و تازہ ہم، ہوں گے نا، تو وہ خوش ہوں گے اپنی محنتوں کے اوپر. اپنی محنتوں، یعنی اس کے لیے محنت ہے، جنت کے لیے محنت ہے. جی جی. اور وہ جو اعلان ہو رہے ہوتے ہیں 1 روپے میں جنت حاصل کریں، 1 روپے ڈالیں بستے میں جنت حاصل کریں، تو ٹھیک ہے. کیوں جی؟ استاد جی باجی نیک عمال کریں گے جنت کے حصول کے لیے، ہاں تو اس میں صحیح تو ہو گیا. محنت وہ کرنی بھی پڑے ٹھیک ہے، گی. لیکن صرف وہی کرتا رہے انسان، عمل نہ کرے تو وہ نہیں ہے نا. جی. ٹھیک ہو گیا، صحیح کہہ رہی ہیں آپ. باجی شگفتہ نور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاملۃ الناصبہ، یہ کن کے بارے میں ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ جی یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو دنیا کے لیے مصیبتیں جھیلتے رہے، مشقتیں کرتے رہے، اور پھر آخرت میں وہ تھکن سے چور ہوں گے اپنی ان محنتوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ دنیا سب کی رائگاں محنت یا جہنمگار ہوں گے. جہنم کے لیے محنت؟ جہنم کی محنت سے ملے گی نا. جہنم کی طرف. جی استاد سے ہاں میرا یہی مطلب تھا کہ وہ دنیا ہاں کماتے رہے، جہنم کے لیے محنتیں کرتے رہے. ہاں، تو یعنی جو دنیا کمانا ویسے بری بات نہیں ہے، دنیا کمانا بری بات نہیں ہے، لیکن مقصد ان کا صرف منبع یہی تھا، جنت تھی نہیں، اور ناجائز جی جی حرام جہنم کفر کی و طرف. فسق فجور میں یہی کام کرتے جی رہے جو جن کاموں کی وجہ سے جہنم کی جہنم طرف ملتی وہ ہے. محنتیں کرتے رہے، مصیبتیں ٹھیک ہو جھیلتے گیا، رہے. ٹھیک ہو گیا. باجی آمنہ علی، جی آپ کیا بتائیں گی؟ زریع کا مطلب کیا ہے؟ یہ خاردار جھاڑی، ہاں، یہ جو نو کانٹے دار جھاڑی ہے. کانٹے یہ دار کھانے میں جھاڑی دیا ہے. جائے گا، ہے نا؟ کھانے میں یہ دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. باجی سائمہ. جی استاد جی. ہاں جی، آپ بتائیے. اونٹ کا تعارف کیوں کروایا گیا؟ گھوڑوں کا تعارف کیوں نہیں کروایا اللہ نے؟ کہ گھوڑوں کو دیکھو، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. تو استاد جی یہ جو ہے اس میں جس طریقے سے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جیسے جہاز ہوتا ہے، یہ صحرا کا ایک جہاز کے مانند کی طرح ہے، اور اس کی مثال دی گئی ہے کہ اندر یہ اپنے پانی جو ہے بہت زیادہ سٹور کر لیتا ہے، جو کہ ریگستان اور اس طرح جگہوں پہ رہ کر جو ہے وہ مطلب بہت دیر تک جو ہے وہ مطلب آپ کو جو ہے فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور آپ کی سواری صحیح ہو گیا. باجی مسز فاطمہ جمیل. جی صاحب. علی سرور مرفوعہ، اونچے مسیریوں میں ہوں گے. تو اونچا ہونا کوئی ضروری ہے؟ ہمیں نیچے بھی قبول ہے، فرشی نشستے ہوئے رتبے جنت کے کے اندر. لحاظ سے وہ اونچے ہوں گے استاد صاحب، کہ ان کا اور رتبہ اگر اتنا ہوگا. جنت میں جوتیوں والی جگہ مل جائے، وہ بھی کافی ہے آپ کے لیے؟ جی استاد. نہیں، اس میں ہنسنے کیا بات ہے؟ واقعی ہمارے بزرگ نہیں تھے، وہ کہتے تھے مجھے تو جنتیوں کی جو جوتیوں کی جگہ وہاں جگہ مل جائے وہ بھی بڑی ہے. جی استاد صاحب نا؟ صحیح بات ہے. جی صحیح بالکل. بات ہے نا.
اللہ وہ بھی دے رہے تو بڑی ہے، अल्लाह وہاں بھی जन्नत ہوائیں آ گئی، وہاں بھی ساری چیزیں پہنچتی رہیں گی۔ सही बात باقی مانگنا اللہ سے وہی ہے، جنت اعلیٰ، جنت الفردوس हाँ جو जन्नत مانگنا आया اللہ سے ہے जन्नत نا۔ फिरदौस جنت सही सही بالکل۔ فرا عقیل باجی آپ بتائیے۔ جی استاد صاحب۔ جی ہاں، وجوہ یومئذ ناعمہ، چہرے تر و تازہ ہوں گے، کن کے لیے ہے؟ جنتیوں کے لیے ہیں جو جنت میں مطلب محنت کرتے ہیں دنیا میں، اپنی کوششوں سے مطلب جنت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے نا؟ نیک، جی جو نیک کام صحیح ہو کرتے گیا، ہیں، نیک عمل صحیح کرتے ہو گیا۔ باجی ذل ہما جی استاد جی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تو پہاڑوں کا ذکر ہے، تو پہاڑ تھے حجاز میں، وہ کہاں دیکھتے تھے عرب؟ ان کو کہاں پتا پہاڑ میں؟ استاد جی پہاڑ ہیں، مکہ مدینہ دونوں راستے ہاں میں آتے بالکل ہیں، بالکل ہے، بالکل ہے، صحیح کہا آپ نے، تو بالکل صحیح کہا۔ وہ باجی شادیہ یہ جی جی، اور جی وہ ڈسکرپشن انہوں نے دی ہی، پہلے اونٹ کی دی اور اس کے بعد آسمان کی دی اور پھر ہاں ہاں پہاڑوں کی دی اور پھر زمین کی، کہ ان پہ غور کر کر خالق میں گم ہونا ہے، ان چیزوں میں ہی گم ہاں نہیں ہو جانا۔ گم نہیں ہونا، بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ باجی شازیہ نورین، جی استاد جی۔ لست علیم بمسیطر، کیا ہے؟ بمسیطر، یہ کیا مطلب اس کا؟ لستا نہیں ہوگا ان پر بھی مسیطر، کیا ہوگا؟ نہیں پتا؟ باجی رفت رفیق، جی باجی آپ بتائیے۔ جی بمسیطر کے معنی ہیں داروغہ، جیسے کوئی چوکیدار ہے، کوئی ان کو دیکھنے والا، صحیح ہو گیا، آبزرور۔ صحیح ہو گیا۔ باجی ماریا شبیر، جی استاد صاحب۔ ان الینا ایابہم، ایابہم کا کیا معنی ہے؟ ان شاباش، کو لوٹنا ہے، بس انہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ہماری طرف، ان کی طرف، کس طرف؟ اللہ فرمائے ان الینا ایابہم، ہمارے پاس بے شک واپس آئیں ہماری گے، طرف لوٹ کر آئیں لوٹنا گے۔ ہے۔ ہاں جی، باجی عالیہ عدیل، جی استاد جی۔ ہاں، من عین آنیہ، تسقا من عین آنیہ، آنیہ کا معنی کیا ہے؟ من عین آنیہ، بہتے ہوئے پانی میں، اللہ، اچھا، من عین آنیہ میں چشمے ہوں گے۔ کون سے چشمے؟ ہاں بتائیے، شاباش شاباش۔ یہ جنت کے کس چشمے کا نام ہے؟ جنت کے کس مختلف چشمے ہوں گے، جو دودھ کی جیسے نہریں ہوں گی وغیرہ، وہ تو نہریں ہوں گی۔ لیکن اس کا معنی ہے کھولتا ہوا پانی، کھولتے یہ ہوئے، جہنم کا چشمہ ہے، اوہو، جہنم کا چشمہ، ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے استاد جہنم کا چشمہ جی۔ ہے۔ آنیہ جی۔ عزہ عابد، جی باجی آپ کیا بتائیں گے؟ فیہا عین جاریہ، کیا معنی ہے؟ فیہا عین جاریہ کا اس کا ہے بہتا ہوا چشمہ، ہاں بہتا جنت میں ہوا، تو جو یہ بہتے کہاں ہوئے ہوگا؟ چشمے ہوں گے، کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ جنت میں چشموں ہوگا، کے ٹھیک نیچے۔ ہو گیا۔ باجی ہنا بلال، نہیں ہے۔ باجی شاہ بانو آپا ہیں؟ بانو آپا نہیں، آواز نہیں آ رہی۔ باجی سروت ظفر، جی حضرت۔ ہاں آپ بتائیے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور گرم گداز تکیے رکھے ہوئے ہوں گے، نہیں، اکواب موضوعہ، پیالے پیالے رکھے ہوں گے، ہاں پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، پیالے بھرے ہوئے ہوں گے، موضوع بالکل ٹھیک، قطار ٹھیک ہو گیا۔ باجی سودا آپ بھی سنا دیں، کل بھی سنائیے گا، آپ آج بھی سنا دیں ماشاءاللہ۔ باجی سودا نہیں ہے؟ جی استاد جی، اگر میں کل سنا دوں۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لیکن سورہ فجر آ رہی ہے، مکی صورت ہے، کمال کی صورت ہے۔ شروع میں اللہ رب العزت نے نماز فجر کی قسم اٹھائی ہے، 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، کون سی ہوتی ہیں، پھر وہ وطر ہوں گی، کچھ جفت ہوں گی، ان کی قسم اٹھائی ہے۔ پھر فرعون کا ذکر ہے، بدی کا ایک بہت بڑا کردار کائنات میں گزرا ہے فرعون نام کا، اس کی قسم اٹھائی، اس کے تذکرہ کیا ہے۔ سمود والوں کا ذکر ہے، عاد والوں کا ذکر ہے۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد انسان کی سرشت، انسان کی طبیعت، نفسیات کا ذکر ہے کہ انسان کس نفسیات کا مالک ہے، کس طرح کی اس کی طبیعت ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اس نفسیات کو، ان سب چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر قیامت کے احوال میں سے کہ منظر کشی کی گئی ہے، کس طرح صفیں لگی ہوئی ہوں گی، اور پکڑ لو پڑھ لو پھاڑ لو، پنجابی میں کہتے ہیں پھاڑ لو پھاڑ لو، ہو رہی ہوگی کا جو ہے نا وہ فرشتے سب کو پکڑ رہے ہوں گے، کوئی دائیں بائیں نہ نکلے، جس طرح بکریوں کو گھیرا جاتا ہے اس طرح گھیر رہے ہوں گے، کسی کو نکلنے نہیں دیں گے، صف در صف کھڑے ہوں گے۔ پھر وہاں پر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا ان کو، اور پیش کرنے کے بعد ان کو وہاں پر پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، اور جو نیک روحیں ہوں گی ان کو زبردست پروٹوکول کے ساتھ VVIP پروٹوکول قسم کا اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ کر کے اس کو جنت میں بھجوائیں گے ان کو سب۔ تو اس کا ذکر آ رہا ہے، مکی صورت ہے، دیکھیے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، فجر نماز فجر کے وقت کی قسم ہے۔ ولیالین، اور قسم ہے راتوں کی، عاشرین 10 راتوں کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ والشفعی، اور قسم ہے جفت کی، جفت تعداد ہوتی ہے اصل میں، جفت تعداد کی۔ والوتر، اور قسم ہے طاق کی، یعنی طاق تعداد کی۔ واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا یسر، جب وہ چل کھڑی ہو، جب وہ چل کھڑی ہو، اس کے جانے کا وقت آ جائے، وہی فجر کا مراد ہے۔ اور حل فی ذالک، کیا یہ جو ساری قسمیں ہیں، قسم حل فی ذالک قسم، کیا ان قسموں میں لذی حجر، یہ کافی نہیں ہے عقل والوں کے لیے، لذی حجر، عقل والوں کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، ایک عقل والے کے لیے قسمیں کافی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں۔ علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف، کیا کیا، کیسے، فعل، کیا، ربک، آپ کے رب نے، آپ کے پروردگار نے کیا سلوک کیا، بعاد، عاد قوم کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ۔ ارم ذات العماد، اور وہ جو قوم ارم تھی، جنت والے باغ والے، ارم باغ کو کہا جاتا ہے، وہ جو باغوں والے تھے، ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والی قوم تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا، التی، وہ قوم ارم، کہ التی، کہ وہ لم یخلق، کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے، مثلھا، ان جیسی قوم، فی البلاد، دنیا میں، دنیا کے ملکوں میں، دنیا کے جگہوں میں اللہ نے ان جیسی قوم کو پیدا نہیں کیا۔ وثمود، اور قوم سمود کے ساتھ بھی کیا کیا اللہ نے، کون سی قوم سمود، الذین جابوا الصخر، کہ جو کہ کیا کیا کرتے تھے، جو کہ تراشتے تھے پتھر کی چٹانوں کو، جابوا الصخر، جو صخر کو، پتھر کی چٹانوں کو تراشا کرتے تھے، بالواد۔ جی اب ٹھیک ہے آواز ٹھیک ہے؟ جو پتھر کی چٹانوں کو تراشا کرتے تھے، پتھر کی چٹانوں کو تراشا کرتے تھے، وادیوں کے اندر، جگہوں کے اندر۔ اور فرعون، لو جی، اور فرعون، اور وہ فرعون، اس کا بھی تعارف سن لو، ذل اوتاد، کون سا فرعون، وہ کم بخت کیلوں والا، وہ کیلوں والا فرعون، میخوں والا فرعون، الذین طغوا فی البلاد، وہ جو کہ جس نے فساد مچایا، طغوا، جس نے فساد مچایا، فی البلاد، کس میں، دنیا کے اندر، شہروں کے اندر، جگہوں میں۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور اس نے بہت زیادہ فساد مچایا، جس نے سرکشی اختیار کی تھی
دنیا میں، اور فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور جس نے بہت زیادہ فساد مچایا اس زمین کے اندر، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، سو پڑا، سو پہنچا، پھر برسا، علیہم ان کے اوپر، ربک آپ کے رب کی طرف سے، سوط کوڑا، عذاب کا، عذاب کا کوڑا پھر آپ کے رب کا ان کے اوپر برسا۔ ان ربک، یقین رکھو اس بات کا کہ آپ کا رب لبالمرصاد، کیا ہے، سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اور یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ جی کافی ہے، ادھر رکھیں، بس یہاں تک رکھیں۔ لو جی، والفجر، فجر سے مراد نماز فجر ہے۔ لیالن، راتوں کو کہا جاتا ہے، لیلتن کی جمع ہے، لیالن کہا جاتا ہے اس کو۔ عشر کہتے ہیں 10 کے عدد کو، گنتی کا جو 10 کا عدد ہے اس کو عشرن کہتے ہیں۔ اور والشفعی، شف کہتے ہیں جفت کو، تعداد ہوتی ہے عدد کی، 2 4 6 8 10 12 14 16، یہ سارے کے سارے عدد جفت تعداد میں ہیں۔ اور وتر کہتے ہیں طاق عدد کو، طاق عدد، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، اللہ وتر یحب اللہ وتر، اللہ اکیلے، اللہ طاق عدد میں ہے، تو لہذا طاق کو پسند فرماتے ہیں۔ تو 1 3 5 اور اسی طرح 7 9 11، یہ سارا کا سارا کیا ہے، یہ طاق عدد کہلاتا ہے جی، یہ طاق عدد کہلاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ واللیل، رات، یسر، یس کہتے ہیں چلنے والا، چلنا، جب جو رخصت ہونے لگے اور وہ چلنے لگے اس کو کہا جاتا ہے یسر۔ حل فی ذالک، کیا اس میں ہے، قسم، اس قسموں میں، یہ جو قسمیں اوپر اٹھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لذی حجر، لذی حجر کہتے ہیں عقل والے، پختگی والے، عقل والے، ان کو کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اور علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیفا، کیا، فعال، کیا، فعل سے ہے، فعل کو کہا جاتا ہے فعال، کیا، ربک، آپ کے رب نے، بعاد، قوم عاد، یہ نام ہے، اسم ہے ایک قوم کا۔ ارم، ارم کہتے ہیں باغ کو، تو ارم ذات العماد، وہ جو ستونوں والے تھے، عماد عمود کی جمع ہے، عماد کہ عمود کہتے ہیں ستون کو، عماد، بڑے بڑے ستونے، اونچے باغات، اونچے ان کی سب چیزیں تھیں۔ لم یخلق، کہ نہیں پیدا کیا گیا، مثلها، ان جیسا، فی البلاد، شہروں میں، جی ہاں اس لیے بہتر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی البلاد، بلاد بلد ان کی جمع ہے، بلد کی جمع بلاد ہے، کہ شہروں کا آتا ہے، جگہوں کا آتا ہے، دنیا مراد ہے۔ سمود بھی قوم کا نام ہے، قوم عاد، قوم سمود، یہ آپس میں کزن تھے۔ الذین جابو تراشنا، تراش خراش کرنا، تراشنا کسی چیز کو بنانا۔ الصخر، صخر کہتے ہیں چٹان، مٹی، جو زمینی چٹان ہوتی ہے، پتھر کی چٹان سخت قسم کی ہوتی ہے، اس کو صخر کہتے ہیں۔ بالواد، وادی مراد ہے۔ وفرعون، فرعون کردار ہے، اور فرعون یہ نام ہے مشہور معروف شخصیت کا۔ ذل اوتاد، اوتاد کہتے ہیں کیل کو، میخوں کو، وارا نا سورہ نبا میں پڑھا تھا آپ نے، والجبال اوتادا، پہاڑ کیسے بنائے، کیل بنائے، تو یہ کیلوں والا ہو گیا، اس کا لقب ہو گیا۔ تغو، طغیانی اسی سے ہے، سرکشی کرنا، بکھرنا۔ فی البلاد، پھر وہی آ گیا، فاکثروا، کثرت، کثیر ہونا، بہت زیادہ ہونا، فیہا میں، الفساد، فساد سے مراد فساد ہے۔ صب یصب، پہنچنا، برسنا، علیہم ان کے اوپر، ربک، آپ کا رب، صوتا کہتے ہیں سمپل کوڑے کو کہا جاتا ہے، عذاب کا کوڑا، صوت عذاب، کوڑے کا عذاب، یعنی عذاب کا کوڑا، کوڑے کا عذاب نہیں، عذاب کا کوڑا، یعنی کوڑا برسا، عذاب، صرف کوڑا بھی کافی تھا، لیکن عذاب کا کوڑا شدید ترین اس کی شدت کی طرف اشارہ ہے، شدت کی طرف۔ ان ربک، لیکن آپ کا رب، لبالمرصاد، مرصاد کہتے ہیں یعنی ایسی جگہ کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا مچان بنانا، مچان سمجھتی ہیں،
مچان بنانا. ہاں تو مچان جو ہے وہ کہتے ہیں جہاں پر وہ شکاری بیٹھ کرنا، تو اس کو ایک مچان کو یہ بھی کہتے ہیں کمین گاہ، گھات لگانا. جی ہاں، گھات لگانا کمین گاہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مچان بنا کر، تو گویا کہ ابھی سامنے سے شکار گزرے گا تو ابھی جھپٹ پڑیں گے. تو یہی جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے نا یہ عذاب جو ہے نا بس یہ ایسے ہے گویا کہ بس ابھی جھپٹ پڑے گا ان کے اوپر. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں. چلیں جی کافی ہے، پھر یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے. استاد جی والشفع والوتر سے یہاں کیا مراد ہے ویسے؟ جفت اور تشریح ابھی طاق ہوئی تو ہے. نہیں. ہاں اس کی تشریح آئے گی ابھی تو معنی بیان کیا نا، ابھی تشریح بیان کرنی ہے پوری اس سب کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.